اینڈ کروا دیں کلاس اسٹارٹ. سبق مجھے اینڈ میں یاد دلائیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں صحیح. یہ کب تک؟ 6:15 6:30 بجے ہوتی ہے جی کلاس جی انشاءاللہ. بس جی ٹھیک جی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. اوکے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نصف تک پڑھ لیا تھا اور ہماری 44 آیات ہو گئی تھی سورہ نحل کی. اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. افامینہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پہ عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا گمان بھی نہ تھا ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے بے شک. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین و آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، اللہ تو بس ایک ہی ہے. دو خدا بنانا ہو یا 10 خدا بنانا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا. اور انسان خود بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر ایک جیسے دنیا میں بھی ایک مملکت کے 2 سربراہ ہوں تو وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا، یا 3 سربراہ ہوں تو کیا ہوگا، ان میں کنفلکٹ رہے گا، ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہے گا. تو کائنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ 2 خدا ہوتے تو وہ جو ہے اپنی اپنی مرضی کر چکی ہوتے اپنی. ظاہر پھر کائنات جس طرح چل رہی ہے ایک اسموتھ طریقے سے، کائنات اس طرح نہیں چل سکتی تھی. تو ضروری یہی تھا کہ اس کا ایک ہی خدا ہوتا اور وہ تاکہ ایک ہی نظام کے تحت تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. اسی کا ہی حق ہے کہ وہ توحید کے قابل ہے. اللہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تو مجھ ہی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو تم چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ جن کو تم نے خود معبود بنا کے رکھا ہوا، کیا تم ان سے ڈرو گے، یا اپنے جیسے انسانوں سے ڈرو گے، یا دوسرے بھی جو طاقتور لوگ ہیں ان سے ڈرو گے؟ بلکہ تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. اور یہ انسان کا حال یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر سے مصیبت ہٹا دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جیسی ہی مصیبت پڑتی ہے تو اسے پتا ہے میری اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اب مجھ سے یہ مصیبت کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو پھر وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکرے میں شریک کرنے لگتا ہے. شریک کس طرح کرتا ہے؟ فرض کریں کوئی بندہ جہاز میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ فرض کرو جہاز بالکل ڈولنے لگا، گرنے کے قریب ہو گیا. پائلٹ نے کیا کیا، اس کو اپنی بڑی مہارت سے جہاز کو بچا لیا گرنے سے اور اس کو اتار دیا. اب کیا ہوگا، واہ واہ سے پائلٹ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کتنا زبردست اس نے ہمیں بچایا یہ وہ، اور اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں. تو بعض ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یاد بھی رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جو صرف ظاہر کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کس کی تعریف کرتے ہیں؟ جس سے ان کی جان بچی ہوئی ہوتی ہے وقتی طور پہ. تو آپ دیکھیں اسی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف تو پیچھے رہ جاتی ہے کہ بیسیکلی بچانے والی تو اسی کی ذات تھی، اس نے ہی زندگی بخشی. اسی طرح جب ڈاکٹر بھی کسی کو مرنے سے بچا لیتا ہے تو ڈاکٹر کی تعریف، واہ واہ اس کے ہاتھ میں کتنی شفا ہے، اس نے بچا لیا، اس نے مطلب اسی ڈاکٹر کی تعریف ہوتے ہوں گے، اللہ کی تعریف جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی.
تو یہ انسان کا حال ہے کہ جو اپنے ہی جیسے انسانوں کا، اپنے جیسے لوگوں کا جو ہے وہ شکر کرتے ہوئے اس کا جو ہے منہ نہیں تھکتا، لیکن ایک اللہ کا شکر کرتے ہوئے جو ہے وہ بس ایک دفعہ شکر کر کے بس دور بیٹھ جائے گا، باقی جو ہے انسانوں کے آپ دیکھیں تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف نہیں کی جاتی جس طرح اس کی تعریف کرنے کا حق ہے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ جن کی حقیقت سے واقف تھے یعنی کہ جن کی حقیقت یعنی جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بت بنایا ہوا ہے، یا لیٹے پہ بت ہوں یا کھڑے ہوئے بت ہوں، دیوتا ہوں، جن کو اپنے ہاتھوں سے، جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، ان کے لیے جو حصے بناتے ہیں وہ اللہ ہی کی دی ہوئی اس میں سے ان کے حصے بنا دیتے ہیں۔ فرض کریں ہم محنت سے اگر کما رہے ہیں، فرض کریں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو پیسے دیں، وہ ان لوگوں کو دے آئیں جو اس کے حقدار نہیں ہے، یا اس کو بیچا کسی چیز کے اندر اڑا کے آ جائے، پھر آپ ان کو پیسے دیں، پھر بیچا اڑا کے آ جائے، تو آپ خود ناراض ہوں گے کہ ان پیسوں کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کما رہے ہیں، تاکہ انہیں کسی خاص مقصد میں یوز ہو، خاص جگہ یوز ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، جو ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرے، صحیح مقصد کے لیے استعمال کرے، غلط لوگوں کی ہاتھوں میں نہ جائے وہ پیسہ، اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، جیسا ماں باپ ناراض ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی شخص ہو، اگر اس کے پیسے کو غلط اس میں استعمال کیا جائے گا تو وہ بھی ناراض ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر اس کو غلط اس میں استعمال کیا جائے گا تو بے شک اللہ ناراض ہوگا، اور اس کا ناراض ہونے کا پورا حق ہے کہ وہ نعمتیں وہ دے رہا ہے، کوئی اور نہیں دے رہا۔ تو ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں کہ یہ اس بت کا حصہ ہے، یہ ہمارے اس فلاں بزرگ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس پہ اس عرس میں جا کر جو ہے ہم یہاں پہ یہ دیگ بنوائیں گے، یعنی اللہ کا مال ہے اور وہ تم دوسرے لوگوں پہ خرچ کر رہے ہو، جن کو تم نے خود بنایا ہے، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہے جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تو ملائکہ کو کیا کہتے تھے، فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور خود جو ہے بیٹی کے نام سے جو ہے وہ ان کے منہ، اللہ تعالیٰ کے ان کے منہ پر لڑکیوں کے پیدائش کے نام سے کلونس چھا جاتی تھی اور شرمندگی چھا جاتی تھی کہ میری یہاں بچی ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں، میں اس کو دبا دوں یا میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ اور اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ جن جن چیزوں کو وہ خود خراب سمجھتے ہیں، وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کہ بیٹیاں کیا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مخلوق اس کے نام کی کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ بے ایمان ہیں کہ وہ چیز اللہ کے لیے کریں وہ خود بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کی ناانصافی، ان کی ناشکری کا اور ان کی بددیانتی کا عالم دیکھیں آپ۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، یعنی اللہ ہی کی صفات ہے، یہ تو سارے جو حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ بری صفات کے تو یہ خود لائق ہیں، جو اللہ کے لیے بری صفات سوچ رہے ہیں، وہ تو اللہ ہے، وہی تو سب پر غالب اور حکمت پر کامل۔ اور آپ اللہ کا ظرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا صبور، بہت صابر، بہت صبر کرنے والا، صبور جو ہے وہ ایک پورا، آپ یہ کہیں کہ کسی چیز میں مبالغہ پایا جاتا ہے نا، صابر سے صبور نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا صابر ہے، حلم والا ہے، تحمل والا ہے، کہ اس کے باوجود اتنا مطلب اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لوگ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کا رزق نہیں روکتا، اور بلکہ وہ سب سے زیادہ انہی کو نوازا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ اتنا جو ہے شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک وقت تک ان کو آزمائے گا، تاکہ ان کو اللہ کے آگے معذرت پیش کرنے کا موقع نہیں ملے کہ تو نے تو ہمیں بہت جلدی پکڑ لیا تھا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا تو نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ اینڈ تک اللہ مہلت دیتا ہے، ان کو سب کچھ دنیا کی چیزیں دی ہوئی ہیں، تاکہ ایک جب اللہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنا کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ تو اس سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، اور جھوٹ کہتی ہے ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ یہ دنیا میں جو ان کو ظاہر وہ جو حرکتیں غلط کیے جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پہ تو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا، اور مانگتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ عذاب لا دو
ہمارے اوپر، پہاڑ گرا دو ہمارے اوپر، آسمان گرا دو ہمارے اوپر، اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ نے کہا نا کہ جب تک لوگ یہاں پہ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ کا نبی موجود ہے، ہم اس وقت جو ہے وہاں پہ عذاب بھیجنے والے نہیں تھے اس قوم کے اندر. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو وہی سمجھتے تھے کہ ہم غلط کریں تو اس کا مطلب ہے ہماری حرکتوں سے اللہ خوش ہے، جبھی تو ہمیں ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا. بلکہ الٹا کس کو، مسلمانوں کو ہی کہتے تھے دیکھو عذاب تو تم پہ آ رہا ہے کہ تمہیں نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو مل رہا ہے، تمہاری تو حالت بری ہوتی جا رہی ہے. ارے وہ جبھی تو مسلمان دعا مانگتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، کہ وہ دیکھ کے نا اور وہ ہوتے تھے کہ نہیں یہ تمہاری حالت بری ہو رہی ہے، اس کا مطلب تم غلط ہو. تو جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچا دیں گے. تو اللہ ان کی بات کی نفی کر رہا ہے کہ تم مزے کر لو، دنیا کے تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کے مزے کر لو، اس کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہے، چھوٹ مل رہی ہے. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. یعنی جو انہوں نے اپنے اوہام بنائے ہوئے تھے، جو تخیل پردازی انہوں نے کی ہوئی تھی اپنے دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا، کتاب کو اسی لیے بھیجا کہ جو انہوں نے اپنے خود ساختہ مذہب بنایا ہوا ہے اس کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی ربوبیت کی شواہد پیش کر رہا ہے. ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ ربوبیت، اب توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک توحید کا دلائل ہے، یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ پھر مزید دلیل دے رہے ہیں، اور تمہارے مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یعنی جو خوراک وہ کھاتے ہیں جانور، اس سے جو ہے وہ گوبر بھی بنتا ہے، اس سے جو ہے خون بھی بنتا ہے، اور اسے دیکھیں اور دونوں چیزوں سے انسان کراہیت کرتا ہے. اگر دیکھیں یا خون کو بھی دیکھ کے آپ کو کراہیت آئے گی، اور گوبر بھی ظاہر ایسی کراہیت والی چیز ہے، لیکن اسی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی پیٹ کے اندر سے وہ دودھ بھی بن رہا ہے اسی کھانے سے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے انسانیت کے لیے کہ اس جانور کو نہ صرف آپ کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، سواری کے لیے یوز کرتے ہیں، اب اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے دودھ سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو. اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دودھ جو ہے انسانیت کے لیے، خاص طور پہ جو ہے بچوں کے لیے کہ 2 سال تک ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے جو ہے دودھ. اگر بچے ماں کا دودھ پینے کے قابل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو پھر انہی جانوروں کا دودھ ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ بچے کی ایک مکمل گروتھ ہونے تک ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کتنی زیادہ وائٹامنس اور وائٹامن ڈی اور کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں صحت کے لیے. اور وہ یہ جو دودھ جو ہے ایک مکمل غذا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا مطلب وہ ہوتا تھا، کھانے کی پرابلم ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس جانور ہوتے تھے تو وہ دودھ پی پی کے گزارا کرتے تھے. تو اس سے کہ اس سے طاقت ملتی تھی دودھ سے. تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے دودھ. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اللہ اپنی توحید کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یعنی اس سے تم شراب بھی کشید کر لیتے ہو، اور اس سے تم جو ہے سرکہ بھی بنا لیتے ہو اور بھی دوسری چیزیں بنا لیتے ہو. تو پاک چیز بھی بنا لیتے ہو اس کو، اور اس سے خراب چیز بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. یہ کس نے نازل کی ہے؟ یہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ کس نے پیدا کی ہیں؟ اس نے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنی توحید کی آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. ٹھیک ہے نا. رب کی ہموار کی راہوں کا اشارہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پہ شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے. ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار، ان کی فراہمی غذا کے لیے پہم آمد و رفت، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ رائے ہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہے کہ انہیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہی کر دی اللہ نے، الہام کر دی. اللہ نے جیسے انسان کو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی الہام کر دی،
کیا ہے وہ فل فل بھول گئی میں، اس کی یاد نہیں آ رہی، سورہ شمس کے اندر ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر دی. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. تو الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہے وہ چیز. اسی طرح ہم شہد کی مکھی میں اللہ کے اندر اللہ نے یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اس کو کس طرح شہد بنانا ہے. 6 ویک کا اس کا لائف سائیکل جو ہے 6 ویک ہے اونلی، اور 6 ویک کے اندر وہ کیا کام کر جاتی ہے انسانیت کے لیے اگر آپ دیکھیں. پھر ان کا آپ دیکھیں ان کی پھر وہ پوری ان کی سربراہ مکھی ہوتی ہے، جو بادشاہ جو ان کی وہ ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس کا کام صرف کیا ہوتا ہے، انڈے دینا ہوتا ہے اور وہ ادھر ہی رہتی ہے. اور باقی کچھ مکھیاں جو ہیں وہ کچھ مکھیاں صرف شہد کی تیاری کے لیے جاتی ہیں، کچھ ویکس بنا رہی ہوتی ہیں. مطلب ایسا نظام ہے جو آپ اگر انسان اس پر واقعی میں اس نظام پر عمل کر لے تو دنیا جنت بن جائے. جو شہد کی مکھی کا اس کے اندر کا جو نظام ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ شہد کو بناتی جاتی ہیں اور پھر اس کو ویکس سے بند کرتی جاتی ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے پھر وہ پورا ایک مکھی جو ہے اپنی زندگی میں ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ شہد بناتی ہے پوری زندگی میں. اور تقریباً پوری اپنی جو اس کی جو 6 ویک کے اندر جو ہے وہ تقریباً بتائے کہ 50,000 مائل سفر کرتی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے. اور اگر کوئی غلط چیز وہ چوس لے تو وہ جو چیکنگ جو گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں اس کا اندر آنے نہیں دیتی اگر کوئی غلط جگہ پہ بیٹھ جائے جا کے. تو یہ آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی، جس کو ایک عام انسان کو گردانے نہ کہ یہ کیا انسان اگر اس کو اس کی آنکھ سے نہ دیکھے، اپنے سمجھنے کی آنکھ سے یا فکر کی آنکھ سے یا تدبر کی آنکھ سے نہ دیکھے، تو انسان کو پتہ نہیں چلے کہ ہمارے لیے کیا چیز پیدا کر رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب تو ہمیں پیور شہد دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. تو پیور شہد کی جو بات ہے نا، وہ ظاہر سی بات ہے اب جو عام شہد آنے لگے شاید ہمیں اس میں سے شفا نظر نہ آتی ہو، لیکن واقعی جو پیور شہد ہے اس کی شفا بالکل 100% ہے. اور شہد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف جراثیم کو مارتی ہے بلکہ اس کے اندر جراثیم چلے جائیں ان کو بھی مار دیتی ہے. اتنا جو ہے اسٹرانگ اینٹی سیپٹک ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل ہے. تو کیا خوبصورت دوائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانیت کے لیے بنائی ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے مکھی کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے. تو انسان وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں اللہ ہمیں پروف چاہیے، اللہ کو ہمیں پروف چاہیے. جب پروف مل جائے گا تب ایمان لے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ توحید کے دلائل دکھائے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر دکھائے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے چل رہی ہے نظام. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو یہ نظام چل سکتا تھا اس طرح. آپس میں لڑ کے 2 خدا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے، وہ دنیا کیا چلاتے. تو ضروری ہے کہ ایک بادشاہ ہو اس پوری کائنات کا اور وہ اس کا نظام چلانے والا ہو. گھر کے اندر بھی اگر دو سربراہ ہو جائیں تو گھر بھی صحیح نہیں چل سکتا، ان میں بھی جو ہے وہ چپکلش ہوتی رہے گی. اور اسی طرح جو ہے حکومت کے اندر بھی اگر 2 بادشاہ بن جائیں، دو صدر بن جائیں تو حکومت بھی نہیں چل سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ خود اپنا دکھا رہا ہے کہ توحید کی دلائل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ تم کو موت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. کوئی دیوتا، کوئی بھی چیز جو کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار سکے اور کسی کو زندہ کر سکے. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یہ اللہ ہی ہے. بعض دفعہ انسان اتنی ایج کو پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اب بس میری عمر ہو گئی، اب میں مر جانا چاہتا ہوں. لیکن یہ اللہ کی وہ ہے کہ کس کو کتنی عمر دے دے. اس حالت کو پہنچ جاتا ہے بندہ کہ وہ کہتا ہے کہ بس اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ دوبارہ بچہ بن جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ. اس کی اسی طرح ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، اسی طرح اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، اسی طرح اس کو پشی پوٹی کے لیے لے کے جانا پڑتا ہے. اس حال میں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ارذل العمر سے دعا پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس ارذل العمر سے بچائے. جو صبح شام کی دعائیں نا ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل و سوء الکبری. سوء الکبری کیا ہے؟ مطلب بری بڑی عمر سے. ایسی عمر جب انسان کو کہ ہوش و آواز بھی قائم نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہنا ہمارا ضروری ہے نا، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، پر اتنی زندگی دے جب سے ہم دوسروں کے کام آ سکیں. ٹھیک ہے نا. اور جب ہمارا وقت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھا لے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی پہ بوجھ نہ بنے.
حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. بے شک اللہ ہی کے کام ہے جو کرتا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ گود سے ماں کے لے لیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتا، لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد ہی مر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پہ کامل ہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنا غلاموں کو طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائے. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ یہاں بھی اللہ اپنے توحید کی دلائل دیتا ہے کہ جب تم اپنا مال جو ہو اپنے ملازموں کو نہیں دے سکتے، تم جب ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ برابری کس حیثیت سے کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں مال دیا ہے اور جس مال کو تم اپنا مال سمجھ کے بیٹھے ہو تو اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے، برابر نہیں دے سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے ساتھ برابری کیوں ٹھہراتے ہو؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جز بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. اور آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ہم ہی نے جو ہے وہ میکے اور سسرال کے رشتے بنائے. تو کس نے کیے رشتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پورا ایک فیملی کا سسٹم قائم کیا. اور دیکھیں انسان فیملی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے کہ اس نے جو ہے انسان کو بنا کے اکیلا نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے اس کے رہنے کا، اس کے سروائیول کا انتظام کیا اور اس کے بعد جو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے سکون پاتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کی تمنا ہوتی ہے انسان کو، تو پھر فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے. پھر ماں باپ ظاہر ہے جب بچے بڑے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ماں باپ کی بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے. پھر اس طرح خاندان بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے شوہر شادی ہوگی تو شوہر کی جو فیملی ہے پھر اس سے بھی آپ کا تعلق پیدا ہو جاتے ہیں، تو برابری کے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آپ اسی طرح باہمی محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ خاندان اور پھر اس طریقے سے پھر پوری نسلیں چلتی ہیں اور پھر پورا معاشرہ بنتا ہے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے نہ کچھ دکھ دے رہا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ جیسے بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہم ڈائریکٹ تو بادشاہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے نا، کہ پہلے ہمیں کسی سے بات کرنی پڑے گی یا صدر تک پہنچنے کے لیے جو ہے ہمیں 10 راستے نکالنے پڑیں گے، اس سے بولیں گے اس سے بولیں گے. تو جب تک وسیلے نہیں ہوں گے ہم صدر کے پاس یا بادشاہ کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا تعلق اور بندے کا جو تعلق ہے بالکل ایسا ہے کہ بس وہ بندہ مانگے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دینا ہے یا قبول کر لینا ہے. میں نے پتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اسے بیچ میں کسی وسیلے کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے دنیا کے بادشاہوں کی اور صدروں کی مثالیں نہ کھاڑو. وہ اکیلا اور یکتا ہے. پھر اللہ پھر مثال دیتا ہے کہ اللہ خود اپنی ایک مثال دے رہا ہے کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک یعنی جن کو تم نے دیوتا بنا کے رکھا ہوا ہے، جن کے تم پوچھے وہ تو خود تمہارے محتاج ہیں، وہ تو تمہیں خود دے ہی نہیں سکتے اور تم ان کو دے رہے ہو. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تمہیں دے رہا ہے اور تم جن سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے اور تم اپنے دیوتاؤں کو اللہ کے برابر کر رہے ہو جو کسی قابل ہی نہیں ہے. الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں. یعنی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ہدایت کے لیے کتنی زیادہ اگزامپل دی ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان سمجھ جائے تب بھی کہتا مجھے پروف چاہیے، تب بھی کہتا مجھے پروف چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے دیوتاؤں کی مثال دے رہا ہے یا جن کو جو ہے انسانوں کو جو مر گئے ہیں مٹی میں دفن ہے ان کی بات کر رہا ہے، جن کو جو ہے وسیلہ مانگتے ہیں، ان سے سفارش کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ قبر میں ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں، جو کچھ ہم ان سے کہہ رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچائیں گے ہماری بات. ہمارے بزرگ ہیں، وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. گونگا اور بہرا ہے، یعنی نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے. یعنی کہ آپ خود ہی ان پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے اپنے بتوں کی سیوا میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو وہ تو آپ ہی پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے بلکہ آپ ہی سے سب کچھ لے رہے ہیں.
اور जिधर भी वो इसे भेजे कोई भला काम उससे ना बनाए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है, खुद राह रास्त पर कायम है। बताओ क्या दोनों यकसा हैं? इतनी खुली खुली एग्जाम्पल्स अल्लाह ताला दे रहे हैं। और ज़मीन और आसमान के पोशीदा हक़ाइक़ का इल्म तो अल्लाह को है। और क़यामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर न लेगा कि बस इतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कुछ कम। हकीकत ये कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बेशक। फिर अल्लाह फिर बता रहे हैं कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला, इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आँखें दिए, सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ार बनो। तो इंसान अपनी हालत पे ही गौर करे कि अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ छीन ले, तो फिर कौन है जो उसके सिवाय वो हमें वो चीज़ दे सके? और कितने डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं इस दुनिया के अंदर, हम देख के हमें सबक लेना चाहिए कि अल्लाह ताला सभी को अल्लाह ताला ऐसा बना देता तो फिर क्या होता? और फिर अल्लाह ताला ये हमें सिर्फ़ दुनिया में आज़माइशों के लिए अल्लाह ताला ये चीज़ें दिखाता है कि डिसेबल बच्चे भी हैं, डिसेबल लोग भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, दिमागी तौर पे भी मफ़लूज हैं या फ़िज़िकली भी मफ़लूज हैं। अल्लाह ताला क्यों दिखाता है कि हम तुम्हें चाहते तो हम भी ऐसा कर देते, फिर क्यों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? क्या इन लोगों ने कभी परिंदे को नहीं देखा कि फ़ज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख़्ख़र हैं? किसने उनको जो होल्ड किया हुआ है? कितने खूबसूरत लगते हैं परिंदे जब एक एक तरतीब में, एक रॉ में इतनी खूबसूरत वो रॉ बना के उड़ रहे होते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसी रॉ तो हम ज़मीन पे इंसान नहीं बना सकते, जो वो हवा फ़ज़ा के अंदर जो है वो रॉ बना के उड़ रहे होते हैं परिंदे। कितने खूबसूरत! किसने उनको होल्ड किया हुआ है? अल्लाह ताला ने। फ़ज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख़्ख़र है, अल्लाह के सिवा किसने उनको थाम रखा है? इसमें बहुत निशानियाँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। उसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफ़र और क़याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। यानी ख़ैमे, टेंट जानवरों की खालों से ही बनाए जाते हैं। तो फिर यहाँ अल्लाह बता रहा है कि तुम जब तुम्हारे पास अपने घरों से निकले हुए होते हैं, जहाँ तुम्हें कहीं ठहरना होता है, तो वहाँ पास ख़ैमे होते हैं। या तुम्हारे पास घर नहीं है, तो तुम ख़ैमों में अपने घर बना के रहते हो। उसने जानवरों के सौफ़ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीज़ें पैदा कर दी, जो ज़िंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से तुम्हारे लिए साए का इंतज़ाम किया। पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाज़त करती हैं। कौन है ये देने वाला? अल्लाह की ज़ात है ये देने वाली। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है। तो हमें अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला अपने एहसानात हमें याद दिला रहा है कि अगर ये सब अल्लाह ताला ने ना दिया होता तो हम यानी कि नंगे रह रहे होते, कुछ नहीं होता, खाने के लिए हम किस तरह के रह रहे होते। कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो है हमें इस तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला ने आरास्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कि तुम फरमाबरदार बनो। अब अगर ये लोग मुँह मोड़ते तो ए मोहम्मद तुम पर साफ-साफ पैगाम पहुँचा देने के सिवा कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं, फिर इसका इनकार करते हैं। उन्हें पता है ये अल्लाह देने वाला है। और वो कुरैश को भी पता था, मक्का के लोगों को भी पता था, लेकिन उसके बावजूद शैतान ने उनको उनके अमाल खुशनुमा करके बना दिए। क्या खुशनुमा कर दिए? कि नहीं ये तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ना, ये असल में अल्लाह तक तुम्हारी बात पहुँचाएँगे। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है अल्लाह तक पहुँचने की। इनके ज़रिए जो है सिफ़ारिशी हैं तुम्हारे, ये तो इनकी खिदमत करो पहले, इनको उनको प्रोवाइड करो, तो ये सारे तुम्हारे काम बनवा देंगे। तो अल्लाह के साथ उनको शरीक करा देते हैं। कोई उनकी बड़ कोई उनकी जो थी वो पानी बारिश की देवता थी, तो कोई उनकी जो है वो खाने की देवता थी। इस तरह के उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म के देवता बनाए। और उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक़ को मानने के तैयार नहीं। इन्हें कुछ होश भी है कि उस रोज़ क्या बनेगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। फिर काफ़िरों को ना हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना उनसे तौबा इस्तग़फ़ार करने का मुतालबा ही किया जाएगा। यानी उनके नबी उनके आगे-आगे आएँगे। ठीक है ना? और जो गलत लोग होंगे उन पे गवाह होंगे कि अल्लाह हमने वो इनकार करेंगे अपने नबियों का और वो कहेंगे नहीं अल्लाह ताला हमने सारा पैगाम उनको सही-सही पहुँचा दिया था और सारा उनका जो झूठ होगा वो खुल जाएगा वहाँ पे। ना इनसे तौबा इस्तग़फ़ार ही का मुतालबा किया जाएगा। ज़ालिम लोग जब एक दफ़ा अज़ाब देख लेंगे, तो उसके बाद ना उनके अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ की जाएगी, ना उन्हें एक लम्हे भर की मोहलत दी जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था, अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे, तो कहेंगे परवरदिगार यही हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद इन्हें साफ जवाब देंगे तुम झूठे हो। उस वक़्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएँगे, उनकी वो सारी इफ़्तरा पर्दाज़ियाँ रफ़ू-चक्कर हो जाएँगी, ये दुनिया में करते रहे थे। जिन लोगों ने खुद कुफ़्र की राह इख्तियार की और दूसरों की अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अज़ाब पर अज़ाब देंगे। एक तो उनके खुद रुकने का अज़ाब और दूसरों को भी गुमराह करने का अज़ाब। उस फ़साद के बदले जो वो दुनिया में बर्पा करते चले आए।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ کھڑے کریں گے اور جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے کہا تھا نا کہ میرے آگے قرآن پڑھو، تو انہوں نے جب یہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. مطلب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں رونے لگے؟ تو پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھیں یہ آیتیں ہیں کہ تمام جو ہے امت کے اوپر ان کے امتوں پہ ان کے نبی لائے جائیں گے اور ان تمام امتوں کے اوپر جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لایا جائے. تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری امت جو ہے وہ سن نہیں رہی میری بات، مان نہیں رہی میری بات، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اچانک سے. تو ہم امت میں سے خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑے کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی گواہ کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا. اور میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جو تھی وہ جھٹلائے گی جب وہ گواہ کی حیثیت سے آئیں گے. تو ہم امت کو بلایا جائے گا تو ہم امت کہیں گے نہیں نوح علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آئے تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں تک قرآن پہنچایا. اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے یہ اسی شہادت کی تیاری کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اچھا اللہ اب آگے جو ہے آیتیں بڑی خوبصورت ہے اور یہ وہ آیتیں ہیں جس کا جو خلاصہ جو ہے سمجھ لیں یہ پورا خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اگر آپ دیکھیں کہ جو اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ہمیں سکھائی ہے نا کہ سب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ اصل میں بیسیکلی یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو اللہ تعالیٰ نے پورے ہم پیچھے سنتے چلے آ رہے ہیں جو آگے سنیں گے کہ اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت واعظ وہ ہوتا ہے جو دل پر جا کے اثر کرے. تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی نصیحت کرا جو تمہارے دل پر جا کے لگے تمہارے دل پر کو مطلب وہ کرے کہ تم اس کو سمجھو اس کے بارے میں عمل کرو. تو عدل جو ہے کیا ہے؟ عدل جو ہے وہ برابر کی چیز ہے. یعنی آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو برابر کے ساتھ معاملہ یہ عدل کہلاتا ہے. یہ کسی نے فرض کرو آپ کو $1 دیا تو آپ نے اس کو $1 دے دیا واپس تو یہ عدل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عدل جو ہوتا ہے وہ بالکل برابر کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ صرف جو ہے عدالت میں نہیں ہوتا کہ جو ہم یہ کہیں کہ عدل جو ہم سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عدالت کے اندر ہوتا ہے. عدل جو ہے صرف عدالت میں نہیں ہوتا. عدل جو ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے گھر سے لے کر ہمارے باہر جن کے اطراف میں ہم رہ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے گھر کے لوگ ہوں ہمارے رشتے دار ہوں ہمارے بہن بھائی ہوں ہمارے دوستیں ہوں ہمارا جو بھی معاشرہ ہے تو اس کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس معاملے میں جو ہے وہ عدل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جیسے فرض کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں مساوات کرو. ایسا نہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک کو دے رہے ہو تو وہ برابر سے دوسرے کو بھی دو. پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ظاہر اگر ایک اولاد کو آپ زیادہ دے رہے ہیں یا اس سے زیادہ محبت کریں تو دوسرے بچے کے اندر آپ نفرت پیدا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو ہے دوسرے بچے جو ہے اتنے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے تو وہ والدین کی نظر میں وہ بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں یا انجینئر بن رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بچے جو ہیں جو اگر نہیں بن رہے تو آپ دیکھیں ان کی ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور جو بڑے ہائر لیول پہ جا کے پڑھے ہوتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ تمام بہن بھائیوں میں جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے خاندانوں میں. ٹھیک ہے نا. ایک وقت آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو چیز کیونکہ ظاہر ان کا براٹ اپ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ پریفرنس ملی ہوئی ہوتی ہے گھر کے اندر. تو مساوات چاہے وہ اب آپ کی اولاد ہے ٹھیک ہے وہ چاہے اس نے کم پڑھا ہو چاہے اس نے زیادہ پڑھا ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. ہمارے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ویسا سلوک یکساں سلوک نہیں کر رہے ہوتے. بعض بچوں کے پاس اللہ نے اتنا نہیں دیا ہوا ہوتا بعض بچوں کو بہت نوازا ہوا ہوتا ہے لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. کہ ان کے ساتھ جو ہے یا بہن بھائی ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو ہے عدل یہ ہے
کہ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کے تمام کے ساتھ جو ہے وہ عدل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تحفہ تحائف کا معاملہ بھی ہے، دینے کا لینے کا معاملہ بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو جن کی اسٹیٹس بہت ہائی ہوگا ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا، اور جن کا اسٹیٹس کم ہوگا ان کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹ ہوگا۔ بہن بھائیوں میں خاص طور پہ میں بات کر رہی ہوں، چلو پھر دوسرے رشتہ دار تو دوسرے رشتہ دار ہی ہیں۔ تو یہ عدل نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ مساوی جو مساوات کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنا وہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر چیز میں جو عدل ہے یا عدل جو ہے اعتدال سے نکلا ہے۔ تو اسی طرح اعتدال جو ہے ہر معاملے میں ہوگا۔ اعتدال جو ہے وہ جو ہے وہ عبادت میں بھی ہوگا۔ تو آپ ایک 3 صحابی آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں رات بھر جاگتا رہوں گا، میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، میں تمام عمر روزے رکھتا رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زندگی میں اعتدال ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ تو اعتدال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور گھر کو بھی دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بیوی بچے یا وہ سب اگنور ہو رہے ہوں اور آپ جو ہے بس اسی میں جو ہے اللہ دن رات جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اور جو ہے گھر کو آپ نے چھوڑ دیا یا اپنی ذمہ داریاں آپ کی اپنی جو ذمہ داریاں وہ آپ پوری نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کے معاملات میں جو وہ اعتدال کے ساتھ، اسی طرح پہننے اوڑھنے میں اعتدال ہو، کھانے پینے میں اعتدال ہو، آپ کے رہن سہن میں اعتدال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا کھانے اچھا پینے کو منع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بھی فضول خرچی نہیں، فضول چیزوں میں پیسہ خرچ نہیں کریں، رائے گا نہیں کریں۔ اچھا کھائیں اچھا پینے، لیکن اس کے اندر اعتدال ہو، اس میں شوشہ نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ پہنے اچھا کھائیں، تو اعتدال ہے یہ۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنا خود محاسبہ کریں گے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اعتدال کے معاملے میں، عدل کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مقابلہ بازی نہیں کرنا، کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مقابلہ بازی میں لگ جاتا ہے۔ کوئی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کوئی مطلب اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا گھر لے رہا ہے، اچھی گاڑی لے رہا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی پہ آ جاتا ہے۔ خاندانوں کے اندر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے تمام معاملات کے اندر، تو وہ پھر وہ اعتدال نہیں رہتا، پھر وہ مقابلہ بازی ہو جاتی ہے، پھر وہ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو جب مقابلے کی دوڑ ہوتی ہے تو پھر ذلیل و رسوا کرنے میں بھی کسر نہیں چھوڑتے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں یا میں اس کو اونچا دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنا نواز دیا تو میں اس کو نیچا دکھاؤں، میں جو چاہوں میں اس کے ساتھ سلوک کروں۔ تو یہ اعتدال نہیں ہے زندگی میں۔ زندگی میں اعتدال یہ ہے کہ ہر معاملے میں، دنیا کے جو بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بھی رکھا ہوا ہے، آپ کے معاملے میں عدل نظر آنا چاہیے، اعتدال نظر آنا چاہیے۔ اور پھر احسان کیا ہوتا ہے کہ احسان جو ہے وہ بدلے سے بڑھ کر ہے، عدل سے بڑھ کر ہے۔ احسان جو ہے وہ برابری کا معاملہ ہے، اور عدل جو ہے برابری کا معاملہ ہے، احسان جو ہے اس سے ایک سٹیپ جا کر ہے، یعنی ایکسٹرا کریں، والنٹیئر کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض فرض کیے ہیں، تو وہ ہمارا قبول ہو جائے گا جو ہمیں فرائض اللہ نے کہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو محسن کون ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، جن کے ہر معاملے میں جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کہ احسان کرو۔ تو احسان کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کا، جیسے ہم نے ابھی عدل پڑھا ہے نا، اس تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے۔ آگے جا کے ایک اسٹیپ آگے جا کے جو ہے آپ نے کرنا ہے۔ کسی نے فرض کرو آپ سے 100 روپے مانگے، آپ اس کو 150 روپے دے دو۔ کوئی غریب ہے فرض کریں، تو آپ نے تھوڑا سا زیادہ نکال کے دے دیا اس کو، یہ احسان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے، چاہے وہ آپ کے اولاد ہو، چاہے آپ کے رشتے دار ہوں، چاہے آپ کے جو ہے دوستیں ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے آگے بڑھ کر احسان، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اس میں جو ہے وہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانیات سکھانے آئے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جبرائیل السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کوئی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا فیل نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ یہ تو دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان کا درجہ۔ تو جب آپ اس طرح نماز پڑھیں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو باقی ہماری نماز کیوں نہیں اچھی ہوں گی، خوبصورت کیوں نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوتی نا، اس لیے کہ وہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں آبزرو کر رہا ہے ہماری ہر چیز کو، جبھی ہماری نمازوں میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہم بار بار جو ہے ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ، کہ وہ ان کو تو نماز میں ہی سکون ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ ہمیں نماز سے، وہ حضرت بلال کو کہتے تھے کہ نماز سے ہمیں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تو ہماری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہمیں نماز لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بس جلدی جلدی پڑھ کے اپنا بس
صحیح بتا رہی ہوں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیں فارغ ہو جائیں اپنے گھر کے دنیا کے کاموں میں دوبارہ ملوث ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پھر احسان کے درجے پہ ہم کیسے پہنچیں گے؟ اچھا، اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنی امپورٹنس ہے صلح رحمی کی. یعنی اپنے رشتہ داروں کا حق دینا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرنا. اور کتنا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو دو. جو ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز بر کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ اس میں سے خرچ کرو جو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم نے حضرت طلحہ کا ذکر پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جو ان کو بہت پسند تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا پانی بہت پسند تھا. تو انہوں نے جب یہ آیات سنی تو فوراً ہی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ نے فرمایا نا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرو، تو انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا یہ باغ جو ہے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پھر کہا ان کے پاس ظاہر ہے وہ اور بھی باغات ہوں گے اور بھی گھر ہوں گے، تو یہ بھی ایک خوبصورت باغ تھا ان کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں، جس سے کیا ہوتا ہے یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا بڑے عداوت والے ہوتے ہیں. یہ کزنس والے رشتے جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان میں بڑی چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کمپٹیشن کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن انہیں کو دینے کا حکم دیا کہ اپنے ہو سکتا ہے وہ غریب ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنا نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے کزنس وغیرہ میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں یہ بانٹ دو. تو دیکھیں بعض دفعہ انسان دوسروں کو دے دے گا لیکن اپنے لوگوں کو دیتے ہوئے انسان کتراتا ہے کہ بھئی یہ ہم سے زیادہ نہ ہو جائیں، یہ ہم سے بڑھ نہ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں بھائی دو. تو رشتہ داروں کا حق یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے، اور ان کا حق دینا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے اگر ہم کوئی بھی صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے بہت ہم اس کو غلط چیز سمجھیں، یا زکوٰۃ کو کوئی ہم ایسی چیز سمجھیں کہ صرف غریبوں مسکینوں کے لیے نکلتی ہے. نہیں، سب سے پہلے ہمارا صدقہ ہم جو بھی نکالیں گے ہمارے رشتہ داروں کا اس پر حق ہے. کوئی بھی چیز اگر ہم دیکھیں ہم یہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں تو کوئی حقدار نہیں ہے. جب ہمیں کوئی دور دور تک نظر نہ آئے تو پھر ہم دوسروں کو دینے کا سوچیں. پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے گھر کے اندر کس کو ضرورت ہے، ہماری زکوٰۃ کی ہمارے گھر میں کس کو ضرورت ہے. کوئی ایسا تو نہیں جو ہمارے گھر میں مشکل سے کھانے پینے میں، تعلیم کے کو بچوں کو تعلیم دینے میں پرابلم ہو رہی ہو، اور وہ صرف اسی وجہ سے بچوں کو تعلیم نہ دلوا رہے ہوں کہ ظاہر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کہ زکوٰۃ جو ہے دوسروں کو بانٹ دی، اپنے گھر میں اپنے لوگوں کو نہیں دیکھا. اور یہ اب تک صدقہ نکالا تو ہم نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا. تو پہلے جو بھی ہم یہ صدقہ، یہ خیرات بری چیز نہیں ہے، یہ وہ مال ہے جو اللہ نے کہا ہے تم احسان کرتے ہو. یہ وہ مال ہے، یہ احسان کے درجے میں یہ چیز ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو صرف زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے چیریٹی کا نہیں کہا ہے. چیریٹی احسان کے درجے میں آتی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرائض میں ہے. تو جو ہم چیریٹی نکالتے ہیں یہ ہم احسان، اللہ تعالیٰ اس کو احسان بولتا ہے. محسن کے جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں دو گے وہ تم جو ہے احسان لکھا جائے گا تمہارا، اس کے تمہیں درجے دیے جائیں گے اس کے اوپر زیادہ. اور پھر اسی طرح صلح رحمی کا حکم کہ ان کے ساتھ رشتے نہیں کاٹنا. تو ٹھیک ہے نا، وہ جو رشتے کاٹے گا وہ ان کی جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو رشتہ داروں سے قطع رحمی اور ظلم و زیادتی اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ آخرت کے علاوہ دنیا میں اللہ کی فوری سزا کا امکان رہتا ہے. کہ اگر جو بھی انسان جو ہے دنیا میں قطع رحمی کرتا ہے، لوگوں سے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے نا. ایک تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے گا، کوئی آپ سے کٹے تو آپ سے جڑے، لیکن جان بوجھ کر جو بھی قطع رحمی کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، اس کی سزا مل جاتی ہے انسان کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ رحم کے رشتے، جو خون کے رشتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کی سزا دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، فوراً مل جاتی ہے اس کی سزا دنیا میں. کیونکہ مظلوم کی آہت جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم کسی کا جو حق تو نہیں لے رہے، کسی کا حق مطلب لینا تو کیا، ہم کسی کا حق دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. یا فرض کرے کوئی ہم سے ناراض بھی، ہم سے بات بھی نہیں کرتا، ہم کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنی کوشش ضرور کریں. بلکہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے سلام کر لے، دعا کر لے، لیکن وہ نہیں کرتا. میں کوشش کرتا رہتا ہوں، اس کے باوجود وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس کا منہ میں جو ہے وہ راگ ڈالنا ہے. تو اپنی طرف سے اچھا کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ تو اس کے منہ میں راگ ڈال رہا ہے. تو اب تم اپنا کام کیے جاؤ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرائض کے درجے میں. اور یہ تمام چیزیں جو یہ سب
جس چیز کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نا، یہ فرائض کے درجے میں آتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے نماز رکھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ کر لو، اللہ نے کہا ہے یہ کرو، تو اسی طرح اللہ نے کہا ہے تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے ان چیزوں کا. اور پھر اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اسی طرح سے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی پکڑ ہوگی ہم سے. تو ہم سب کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پر، یہاں پر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو دیکھنا چاہیے، چاہے وہ میں جو درس دے رہی ہوں، چاہے جو درس سن رہا ہے، جو بھی ہے، ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اسی طرح ان کی اپوزٹ چیزیں کیا ہیں؟ بدی و بے حیائی، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. یعنی بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی، یہ 3 چیزیں ہیں. بدی کیا چیز ہے؟ فحشا، یعنی بالکل جو کھلی برائی جو ہوتی ہے اس کے اندر، کھلی برائی سے مطلب یہ کہ شہوانی جو برائیاں ہوتی ہیں جتنی بھی، تو اس میں ہر وہ چیز آ جائے گی جس سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں ابل قوم لوط بھی آ گیا، اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جو خراب پھیلی ہوئی ہیں، تو فورنیکیشن جو ہے، اس طرح کی چیزیں، تمام فحشا، ان تمام فحشا چیزوں سے جو ہے، اور ہر طرح کی وہ چیز دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جو فحاشی کی طرف لے جاتی ہوں. موویز ہوں اس طرح کی، ڈرامے ہوں اس طرح کے، وہ چیز جو فحاشی کی طرف لے جاتی ہو، وہ تمام فحش کام سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، بے حیائی سے. اور بدی کیا ہوتی ہے؟ منکر، وہ برائی جو عمل اور شریعت کے خلاف ہو، غیظ و غضب ہو. یعنی وہ منکر کس کے خلاف ہے؟ یعنی وہ عدل کے خلاف ہے. منکر جو ہے وہ نیگیٹو چیز ہے. تو کسی بھی نعمتوں کو جو ہے مس یوز کرنا جو ہے وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، اگر ان کا آپ صحیح استعمال نہیں کر رہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، ان کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، چاہے وہ جائز دی بھی ہیں، تو وہ جو ہے وہ منکر میں آتا ہے. اور بغی کیا ہے؟ بغی جو ہوتی ہے وہ ظلم و زیادتی ہے، حد سے بڑھ جانا، چاہے اپنے مال کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا. اور یہی ہوتا ہے دنیا میں آج، یہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو اس طرح دبا کے رکھتا ہے. بغی کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا. جیسے فرعون نے کیا تھا، وہ تو حد میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ حد میں سب سے بڑا ہوا انسان تھا. ظلم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے ظالم انسان فرعون کو کہتے ہیں. اور سارے جو اس جیسی حرکتیں اپنائے گا وہ سب فرعون کے، اس کو ہم کہتے ہیں نا یہ تو فرعون بنا ہوا ہے، یہ شخص تو فرعون بنا ہوا ہے. تو ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم جو ہے کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ، ہم سے کوئی کسی کے خلاف زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی کسی کے معاملے میں. تو ہم سب کو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور بغی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے نعمت پا کر تکبر کرے. ٹھیک ہے نا، ایک تو منکر ہوتا ہے کہ انسان چلو خرچ کرتا ہے، شوشہ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، لیکن بغی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو نعمت مل جاتی ہے تو پھر وہ تکبر پہ اڑاتا ہے. تو اس کے اندر پھر وہ ایک شان ہوتی ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے اس کو، پھر وہ حق بات اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور پھر یہ تکبر جو ہے پھر وہ ناروا جو ہے لوگوں پہ ناجائز زیادتیاں کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. کتنی خوبصورت باتیں ہیں قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی ہوئی ہیں کہ کس کے لیے کی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سدھر جائیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ریمائنڈرز ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈرز دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کی اپنی اصلاح کر لیں. تو قرآن کو پڑھنے کا حکم ہی اس لیے بار بار ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ابھی ہم دورہ قرآن پڑھ رہے ہیں، شاید تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن کیا ہوگا کہ 1 سال تک ہمارے پر پھر گرد جم جائے گی اور ہمیں پھر ضرورت پڑے گی کہ ہم اگلے رمضان میں اس کو دوبارہ دہرائیں. اور ویسے بھی دہراتے رہنا چاہیے، لیکن ہم اس طریقے سے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ جو ہے اس کو اچھی طرح پڑھ کے ضرور گزریں. اور یہی ہم سب کا مقصد ہوتا ہے. آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے اور میرا بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کو سن لیں ایک دفعہ کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے قرآن کے اندر. کتنی خوبصورت اللہ نے توحید کی دلائلیں دی ہیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلائل دی ہیں، اپنے خدا ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں عہد کی پابندی کا، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے عہد کو باندھنا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا. انسان جو ایک جو ہے وہ عام سی چیز سمجھتا ہے کہ عہد مطلب ہم لوگ آپس میں بات کرتے بھی ہیں، ہاں آئیں گے، مطلب ایک سمپل بات کر رہی ہوں اور پھر بول کے کہتے ہیں پھر نہیں بھی جاتے. یہ ایک سمپل بات ہے، لیکن وہ جو بڑے بڑے عہد ہوتے ہیں، ایک تو سب سے بڑا عہد جو انسان نے اللہ سے لیا تھا کہ اللہ نے جب پوری انسانیت کو پیدا کیا تو اللہ نے عہد دیا تھا نا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو پوری انسانیت نے کیا جواب دیا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں.
اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ رب ہونے کا انسان کو، ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کو ایک اللہ چاہیے، اس کے اپنی فطرت میں یہ آواز ہے، لیکن وہ اس عہد کو جب دنیا میں آیا تو وہ بھول گیا۔ تو تو جن کی فطرت کی آواز جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، وہ توحید کو مان لیتے ہیں۔ جن کی فطرت ابھی تک مطلب دبی پڑی ہے، اس کو نہیں مانتے، اس کو یا اپنی فطرت کو دباتے چلے جاتے۔ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے تبھی اپنی فطرت کو جو ہے وہ قابو پانے کی یا اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جو اللہ سے عہد کیا ہوا، اس کے بعد جو اس کو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور دوسرا عہد جو ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ڈفرنٹ عہد ہیں۔ ایک تو آپ قسموں کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ جو ہے ایک نارمل آپ چاہے اس میں عہد نہ باندھیں، آپ ویسے بھی عہد کر لیتے ہیں، لیکن جو بھی آپ عہد کریں، ایک مسلمان کے منہ سے جو لفظ نکلا ہوا ہو، اس کو جو ہے پورا ہونا چاہیے، اپنے عہدوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو عہد کیا چیز ہے؟ اپنے ارادے، اپنے اختیار کے ساتھ اپنے پر کچھ پابندی اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ جو ہے کسی سے بھی آپ نے کوئی بات کی تو آپ نے اپنے پر پابندی فرض کریں۔ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ یہ بات جو ہے تم یہ کسی کو آگے نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک عہد ہے نا کہ اس نے آپ سے راز میں ایک بات کہی کہ آپ اس کو نہیں بتانا، لیکن کیا ہوا، آپ نے اپنے آپ کو پابند کر لیا، جی ٹھیک ہے آپ نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، لیکن اب کیا ہوا، عہد توڑنا کیا ہے کہ آپ نے اب یہ بات آپ کے پیٹ میں نہیں رہی، آپ سے برداشت نہیں ہوئی، آپ نے آگے کر دی، تو آپ نے جو ہے وہ عہد توڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس پابندی کو قبول کرنا، آپ کی ذات نے قبول کرنا اس کو گوارا نہیں کیا، تو وہ آپ نے عہد توڑ دیا۔ یہ اس طرح کا عہد تو ہر معاملے میں پھر، یا پھر یہ جو قومیں آپس میں عہد کرتی ہیں، تو وہ عہد جو ہے وہ آپس میں جیسے کہ لڑائی نہیں کریں گے آپس میں، اور ان کے آپس میں رولز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس عہد کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ وہ تو اسی لیے دیکھیں یہ عہد ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں جو آپس میں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے امن اور سکون میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہ عہد ہی توڑ دیتے ہیں، جب یہ عہد ہی توڑے جاتے ہیں، جب یہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی کہا ہے کہ جب تم کوئی کسی قوم سے عہد کرو تو اس عہد کو نہ توڑو، ان کے ساتھ معاملات کو جو ہے ختم نہ کرو۔ ہاں، علانیہ جب کوئی وہ تو دوسری قوم جو ہے تم سے عہد نہ توڑ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یہودی اور یہ جو کفار قریش کیا کرتے تھے، عہد باندھتے تھے اور پھر یہ کیا کرتے تھے، جیسے دیکھتے تھے کہ کوئی ان کو طاقت مل گئی یا دیکھا کہ مسلمان کمزور ہے، اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے اور فوراً جو ہے مسلمانوں پر جو حملے کرنے شروع کر دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ عہد کرتے تھے اور جو تھے وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پہ یاد دلا رہا ہے کہ اب عہد کی پاسداری جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لوگ جو ہے وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں، قومیں جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہتی ہیں عہد کی پاسداری کی وجہ سے۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ٹکڑے کر ڈالا۔ سود کاٹتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ دھاگے کے اندر بل دیتے چلے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے کپڑا بنتا ہے یا دھاگا بنتا ہے، لیکن اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یعنی اس کو کھول دیں تو وہ انٹائی ہو جاتا ہے۔ تو یعنی وہی میں نے ایک بات بتائی نا کہ اگر آپ نے کسی نے آپ سے بات کہی، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو نہیں بتاؤں گی کسی کو، تو آپ نے جو ہے اس کو مضبوط باندھ لیا، لیکن جب آپ نے اس کو کیا کیا، جب آپ نے کسی کو دوسرے کو بتا دی تو آپ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی بات، اس نے اس عہد کو توڑ دیا اصل میں۔ تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور آپ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس سے حدیبیہ کے معاملے پہ کیا ہوا تھا، جب کتنا سخت وہ معاملہ تھا حدیبیہ کے معاملے میں، جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور اس وقت صرف یہ شرائط بات ہوئی تھی، لکھی بھی نہیں گئی تھی اور سائن بھی نہیں کیے گئے تھے۔ تو ابو جندل جو تھے وہ ایک کافروں کے سردار تھے، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں کو گھر میں جو ہے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ دو بیٹے تھے ان کے، ایک تو بھاگ کے چلے گئے تھے مکہ اور ایک بیٹے ان کے پاس جو ابو جندل کے، وہ ان کے پاس ہی مطلب وہ تھے، اور وہ ان کو بیڑیوں کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، لیکن کسی طرح وہ جان چھڑا کے جو ہے نا، جب یہ شرائط لکھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بچانے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو ابو جندل فوراً کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ اب جب مکے سے مسلمان ہو کے آئے گا اس کو مدینے سے واپس کر دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، حالانکہ کتنی وہ لگتی ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا دل پسیج جاتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم نے وعدہ کر لیا، ہم نے عہد کر لیا ہے کہ اب مکے سے کوئی بھی اگر مدینے کی طرف جائے گا اسلام لا کر، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک موقع پہ بھی جو ہے وہ عہد کی پابندی کی۔
تو حالانکہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ آزمائش ہی تھی نا کتنی بڑی ان کے لیے. سارے مسلمان ویسے ہی ناراض تھے کہ ظاہر ہے عمرہ کرنے کی جو ہے ان کو اجازت نہیں ملی تھی، اوپر سے پھر آزمائش پہ آزمائش ہے. تو انہوں نے یہ تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خواب دکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فتح حاصل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا تھا کہ فتح، لیکن اللہ نے ٹائم نہیں بتایا تھا کہ کب فتح حاصل ہوگی. اور باقی اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے مکہ فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کو اپنی حکمت کے ساتھ کس طرح کرتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. کہ اللہ تعالیٰ اس حکمت کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے اسی وقت فتح ہو جاتا تو بہت لڑائی خون خرابہ ہو جاتا. کہ جب وہ صلح حدیبیہ میں صرف 1400 صحابی تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہم لڑ مر جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا اور 4-5 خود ہی مطلب وہ ہو گئے. انہیں خود وہ عہد توڑ دیا. انہیں کہا کہ نہیں ہم یہ عہد توڑتے ہیں. کہ ان کو خود مشکلات پیش آنے لگیں، ظاہر سی بات ہے اپنے جو عہد انہوں نے کیا تھا انہیں خود کفار کو جب مشکلات آنے لگی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں ہم ان شرائط کو ختم کرتے ہیں. انہوں نے خود جب اس کو ختم کیا تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اگر آپ سچے چلتے ہیں، صحیح اپنے معاملات میں درست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اور اتنی بہترین مطلب صلح حدیبیہ کے بعد اتنے زیادہ جو ہے راستے کھلے مسلمانوں کے لیے کہ چند سالوں کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا. اور ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی اللہ چاہتا تو بزور نافذ ہی پوری دنیا کے اوپر اسلام نافذ کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اور چوائسیز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم ان چوائسیز کے ذریعے اسلام کو قبول کریں اور ہدایت کو قبول کریں. یہ قرآن جو ہمارے سامنے اتر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اس میں دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو کون اپنی عقل کو اپنے دماغ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اس ہدایت کو قبول کرتا ہے. اور اللہ چاہتا تو اللہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا امتحان لینے کی دنیا بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی. اور اے مسلمانوں تم اپنے قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. کہیں تم سب سے پہلے تم ہی عہد کے توڑنے والے نہ بن جاؤ. تو ایسا ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں تمہارے دیکھ کے اسلام قبول کرنے کے بجائے تم سے بھاگ جائیں گے. تو ان کا تو وہی حال ہے جو دوسری قوموں کا ہے، جو یہود و نصارہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو قرآن پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس وقت سب سے یعنی ایک نماز کے وقت اور ایک قرآن کے وقت جو ہے شیطان سب سے پہلے آ کے جو ہے آپ کو اکساہٹیں دیتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے شیطان کے شر سے، تاکہ وہ آپ کے دلوں میں وسوسے نہ ڈالے. کیونکہ اس میں متشابہات بھی آتی ہیں، ان میں وہ آیتیں بھی آتی ہیں جو اللہ نے کہا نا کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. تو شیطان انہی آیتوں کے ذریعے جو انسان کے اندر فتنے میں ڈالتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لو. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ایک آیت کو منسوخ کر دے اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے. دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے شراب کی 3 اللہ تعالیٰ نے آیتیں، ایک کو منسوخ کیا، پھر دوسری آیت دی، دوسری بات پھر تیسری آیت میں جو ہے شراب کو اللہ نے ٹوٹلی جو ہے حرام قرار دیا. پھر اسی طرح جو ہے کعبے کا جو معاملہ تھا کہ پہلے یہ لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اللہ کا حکم آیا تو پھر کہا کہ نہیں اب مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. سیقول میں ہم جب پڑھا تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس قوانین کو کیونکہ قرآن وہ اتار رہا ہے اس کو بہتر پتہ ہے، وہ چاہے تو کسی بھی آیت کو لے جائے اس کی جگہ جو ہے وہ دوسری آیت بدل دے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو قصے جو ہیں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے جو سٹوریز بیان کی ہیں پروفٹس کی یا مثالیں بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کو مختلف چینج کر کر کے اس لیے بتاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ مختلف واقعات جو ہے تاکہ اس میں جو بھی واقعات ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو انسان اسی لحاظ سے جو ہے اس میں جو ہے وہ اپنا تدبر کرے یا اس سے سبق لے.
اصل بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. بتدریج یعنی گریجولی یہ قرآن نازل ہوا ہے، تنزیل ہوا ہے. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے گریجولی ہونا. یعنی اگر وہ کہتے ہیں نا یہ کیا ہوتا ہے کہ اس پر ایک وقت میں ہی سارا قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ یہ بس ہر وقت آتا ہے اور کوئی ہمیں پھر قرآن کی کوئی آیتیں سنا دیتا ہے، ہر وقت آتا ہے تو کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت تھی. پورے 23 سال میں جو حالات گزر رہے تھے، جو واقعات گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی ہر جگہ ہر وقت ضرورت تھی. تو اسی لحاظ سے قرآن جو تھا وہ اترتا رہا. ٹھیک ہے نا؟ وقت اور زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں، وقت اور حالات کی وجہ سے. پھر لوگ جو سوال پوچھتے تھے ان سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دیے. تو اسی لحاظ سے قرآن جو ہے گریجولی اترا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. یعنی ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہو جو عیسائی بھی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی یہودی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بھی ہو، تو انہوں نے جو ہے اسی شخص کے اوپر یہ بات لگا دی کہ یہی آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا پڑھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں کرتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ آیات جو ہے ایک صحابی کے لیے اتری کہ جو ہے ایک جو ہے اس میں پڑھ دیتی ہوں. عمار بن یاسر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا. پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخرکار انہیں جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے. پھر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف تجد قلبک، اب تو دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عرض کیا، مطمئنن بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کرے تو پھر تم یہی باتیں کر دینا. یعنی کہ جب آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ کی جان پر بنائے اس وقت جو ہے کلمہ کفر کہہ دینا جو ہے وہ آپ جائز ہے، کہہ سکتے ہیں. کفر مطلب اس میں یہ دیکھیں یہ کہ بات یہی ہے ساری نیت کی کہ انسان کی نیت کیا ہے، اور انسان کا جو حساب کتاب ہوگا اس کی نیت کے مطابق ہی ہوگا. چاہے اس نے دنیا میں بڑے بڑے عمل کیے ہوئے ہوں لیکن اس کی نیت اس کے پیچھے کیا تھی اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے گا حساب کتاب. تو سب سے پہلے جو ہے ہم سب کو اپنی جو ہے ہر معاملے میں جو ہے نیت صحیح رکھنی چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یعنی جو اللہ تعالیٰ جو گائیڈنس دے رہا ہے، جو قرآن دے رہا ہے، تو اس کا کفران ہی تو ہے جو اس کا انکار کر رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں رہیں گے. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا. ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کے اپنے قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. تو یہاں کسی بستی کا خاص بستی کا نام نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن اگر ایک مثال دی ایک بستی کی کہ اللہ نے اس کو اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جیسے ایک سلوگن چلا تھا کہ دو بچے ہی اچھے. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو سلوگن چلتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے رہا ہے لیکن آپ نے کیا کیا اپنی اولاد کے اوپر خود پابندی لگا دی. ایک ہی اولاد رکھنی ہے، بھائی ہم ان کو پڑھائیں گے کیسے، ان کا خرچہ کیسے برداشت کریں گے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے نہ مارو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے اور آپ اس نعمت کا جو ہے وہ کفران کریں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور جو بھی اس کے علاوہ بھی سارے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیا. یہ بھی کفران نعمت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے. جی آیت جو ہے سورہ نحل کی
111 سورہ نحل کی 111 بلکہ 113 پہ آ جائیں آپ، وہ لکھا ہوا آ جائے۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں۔ ان کے پاس کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگوں، اللہ نے جو حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ ہے مردار، خون اور سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی شخص ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ آیتیں کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی، پھر سورہ مائدہ میں پڑھی، پھر سورہ ابھی پڑھ کے گئے ہیں یا میں بھول گئی، اب یہ سورہ نحل میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انعام میں، سورہ انعام میں پڑھی اور پھر سورہ نحل میں، یہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے کام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پہ جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پہ یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم کو کر چکے ہیں۔ اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت کہ جس سے بتایا گیا ہے کہ یہودیوں پر ان کی نافرمانی کے باعث خصوصیت کے ساتھ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی، یا سارے ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے گئے تھے اور ساری چکنائی ان پر حرام کر دی گئی تھی جو ان کے گوشت پہ لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، یعنی تمام چیزوں کو کرتے رہے کھاتے رہے، لیکن جب ان کو ایمان مل گیا یا ان کو عقل آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، پھر اللہ تعالیٰ کتنی تعریف بیان فرما رہی، اپنی پوری ذات میں ایک امت، یعنی ایک امت جو کام کرتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کر کے دکھایا۔ تو ہم پوری ایک امت ہے نا، ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اچھائی کو پھیلاؤ، برائیوں سے منع کرو، اور کیا ہے حسن سلوک کرو، جو کچھ ہم پیچھے پڑ کے جا چکے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اکیلے ہی اسلام کو قبول کیا اپنی پوری قوم کے اندر، اور اس کو انہوں نے اکیلے ہی لے کے جو ہے اس کو نکلے ایک قوم کی طرح۔ اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی کی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو ہم نے ان لوگوں پہ مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا۔ ہم نے سبت کا قانون پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، مچھلیاں آتی تھیں اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نصیحت کس طرح کرنی چاہیے، پوری حکمت کے ساتھ، کھڑے ہو کے ڈنڈے مارنا نہیں چاہیے کہ بھائی فرض کرو اب یہاں پہ جیسے یہ لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر ہومو سیکچولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں یا شراب پی رہے ہیں یا اپنا جو بھی غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم جا کے ڈائریکٹ ان کے کاموں کو تو نہیں منع کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کی ایمان کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اب وہ چاہے جتنی بھی گندگیوں میں مبتلا ہیں، آپ اہل عرب نہیں تھے، وہ برہنہ طواف کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال ان کے درمیان رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں رہے، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز پہ نہیں روکا، ان کو ایمان کی دعوت دی پہلے۔ تو ایمان کی دعوت پہنچانا جو وہ پہلی ذمہ داری ہے۔ تو جب انسان ایمان لے آتا ہے تو آپ سے آپ یہ چیزیں پھر اس پہ پابندی بن جاتی ہے، اس کو پھر فالو کرنی پڑتی ہیں چیزیں۔ تو ڈائریکٹ کسی کے عمل کو جو ہم ٹونٹ نہیں کریں گے، پہلے جو اس کو ایمان کی دعوت دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دعوت بھی کیسی؟ حکمت کے ساتھ، اس کا آپ ایک گراؤنڈ بنائیں گے، پہلے آپ اس سے بات چیت کریں گے، اس سے دوستی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ بس کھولتے ہی جو ہے منہ کھولتے ہی جو آپ شروع ہو گئے تم کیا کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، نہیں، اس کے لیے گراؤنڈ بنائیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، دوستی کریں گے، پھر اس بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ بات کرو، جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان سیم ہے، یعنی توحید، ان کے اللہ کا ان کے اندر تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، شرک کرتے تھے لیکن اللہ کو ایک مانتے تھے، پھر بھی انبیاؤں پہ ایمان لاتے تھے، کتابوں پہ ایمان لاتے تھے، ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان لاتے تھے، جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔
تو اس بیک گراؤنڈ پہ پہلے بات کریں، اس کے بعد جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان کے عقائد میں خرابی ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ریلیٹ کریں ان چیزوں سے کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اور پھر سب سے بہترین، تو سب سے پہلے جو ظاہر ہے اخلاق بہترین کریں، اخلاق بہتر ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اسلام جو ہم خود دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ تو کتنے عمدہ ان کے جو صحابہ کرام کے جو اخلاق تھے، جس سے جو ہے لوگ دیکھ کے ہی خود بخود جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پر ہے۔ اور یہ ہم اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ کون اس کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی مرتے وقت اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کو نہیں پتا جو مرنے والا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی کہ ہو سکتا ہے تو اس نے توبہ کر لی ہو۔ ہم کس بیس پہ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کافر بنا، یہ مشرک مرا، یہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں کسی کے ظاہر پر جانا ہی نہیں چاہیے، معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہاں جس کا کفر شرک آپ کو واضح ہو گیا ہے، اس نے اپنے منہ سے اس کا اقرار کر لیا، ہاں میں کفر کر رہا ہوں، ہاں میں شرک کر رہا ہوں، اس نے اپنے منہ سے اقرار کر دیا۔ لیکن جس نے اپنے منہ سے کہا کہ نہیں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی پر اس کا وہ مرا ہے، تو پھر اس پر آپ کو کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اس پہ کچھ کہیں کہ یہ ایسا مرا یا ویسا مرا۔ تمہارا بھی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یعنی یہ صبر جو دینے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا، انسان کی تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ صبر کر سکے۔ تو یہ صبر کی جو خاصیت ہے، یہ صبر کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا کوالٹی، تو یہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ کسی کو بہت صبر مل جاتا ہے، کسی کو آپ دیکھیں کسی کے اندر بالکل نہیں ہوتی، بہت ہی نرم دل ہوتا ہے، نہیں صبر کر پاتا بعض انسان بعض معاملات پہ۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں ہماری جو ہے سورہ نحل ختم ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ تو اللہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کو ہیونس کے اوپر، اور پھر لیکن یہاں پر یہ واقعہ پورا نہیں بتایا گیا، صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے نا، تو یہ ایک محبت کا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں نا، تو یہ واقعی وہ اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہ ہمارے بندے تھے، نبیوں کی جب اللہ تعالیٰ ایک کیٹیگری بتاتا ہے نا پوری، یہ ہمارے بندے تھے، یہ ہمارے صالح بندے تھے، تو اس میں محبت اور یعنی شفقت کا اظہار نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کا بندہ ہونا جو ہے بیسیکلی کتنی زیادہ جو ہے، یعنی اللہ کا غلام بننا کتنی زیادہ سعادت کی بات ہے کہ انسان دوسروں کا غلام بن کے رہے۔ تو اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک کے لے گیا جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اچھا، قرآن مجید میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک حضور کے جانے کی تصریح کرتا ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے، وہاں آپ نے انبیاء السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے، وہاں مختلف طبقات سوامی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخرکار آپ انتہائی بلندی پر پہنچ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایت کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مختصر ہے، لیکن بہت اس کی تو پوری ڈیٹیل احادیث میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو وہاں گئے اور پھر کس طرح سے سارے معاملات ہوئے، نبیوں سے ملے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک جنت دوزخ کے معاملات بھی دکھائے۔ تو بہت بڑی جو ہے لمبی حدیث ہے اس کے معاملے میں، کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرا ہے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کو سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، یعنی تورات۔
اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، کسی کو اپنا کیا کہتے ہیں نہیں بنانا، مددگار نہیں بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ یہ تم جو 2 دفعہ سرکشی کرو گے، ٹھیک ہے نا، اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ تو آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ پوری ایک ہسٹری ہے بہت لمبی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جس جگہ رہ رہے ہو تو وہاں پر جو ہے شرک کا خاتمہ کرنا وہاں سے، ٹھیک ہے، شرک کو رہنے نہیں دینا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، بس اپنے ایک علاقے میں بس گئے اور باقی شرک کو پنپنے دیا انہوں نے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ وہاں کے لوگ جب ایسے پنپے کہ ان کے ایک وقت ایسا ہی اپنے مزے میں رہے، اپنے مزے سے رہتے رہے، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اسلام کو آگے پھیلانا بھی ہے یا شرک کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پہ شرک کے جو مبتلا تھے، جو دوسرے ایریا میں، وہ طاقتور ہوتے گئے اور پھر آخرکار جو ہے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی۔ پھر کیا ہوا کہ ظاہر ہے پھر انبیاء آتے گئے، پھر انبیاء نے ان کو پھر متحد کیا۔ کتنے سارے انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ تو 1,24,000 انبیاء کا ذکر جو ملتا ہے، وہ اس میں سے زیادہ تر انبیاء جو ہیں موسٹلی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جو ہے وہ انبیاء آتے تھے، اور کہ ایک ایک نہیں، کئی نبی ایک ساتھ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے نبیوں کو جو ہے نہیں مانتے تھے، اور نبیوں کو اللہ نے کہا اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایسے جو تھے مطلب تکبر میں، اور جو ہے اپنی یہ بولیں کہ اپنے ظلم کے اندر، نہ ماننے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا۔ پھر اتنے سارے نبی آئے، پھر ان نبیوں نے جو ہے ان کی اصلاح کی، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا تباہ و برباد ہونے کے بعد، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا، پھر وہ دوبارہ پنپے، پھر انہیں وہی سرکشی کی دوبارہ سے۔ یعنی کہ ان کے جو ہے سرشت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نافرمانی کرنی ہے، سرکشی کرنی ہے، ان کی سرشت کے اندر ہی یہ چیز تھی۔ تو وہ کام وہ دوبارہ کرتے چلے گئے، اتنے انبیاءوں کے آنے کے باوجود بھی اپنے انبیاءوں کا کہنا نہیں مانا، تو پھر دوسری دفعہ بھی پھر ان کو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ان پر غلبے کا موقع دے دیا، تمہیں مال و اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ یعنی اتنے لوگ مارے گئے تھے یہودیوں کے، اتنے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنی تعداد کم ہو گئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد میں بھی بڑھایا۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے لیے بھلائی تھی، جب تم اچھے رہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنے ہی لیے برائی تھی، تمہاری ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ کو یہودی اتنے زیادہ نظر نہیں آئیں گے، یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ان کی جو ہے تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے اس سے، اور ہر جگہ ہر جگہ اللہ نے کہا یہ مارے گئے ہیں، ان کو کہیں بھی رہنے کی جگہ نہیں ملی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان پر غضب یہ تھا جو آج تک ان پہ برس رہا ہے، اور ابھی وہ دوسری کی جگہوں کو چھیننے پہ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح تو گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافی نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام پہنچاتے تھے تو کہتے تھے ہمارے لیے ہمیں قیامت لا دو، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ پر گرا دو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، لیکن ہمیں ماننا نہیں ہے۔ لیکن دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی تو کافی ہے۔ یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بد بختی
اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب اور وجہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار، اپنی قوت تمیز اور قوت فیصلہ انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقافت کا مستحق بھی بناتا ہے۔ نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر لیے پھرتے ہیں۔ ہم دوسروں پہ بھی الزام تھوپ دیتے ہیں نا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ ہم بعض دفعہ ہم بھی شرک جو ہے نا ایک خفی شرک کہتے ہیں نا کہ چھوٹے شرک میں ہم بھی بڑے شرک سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن سم ٹائم جب ہم چھوٹے شرک کر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو ہے اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے شرک نہیں کرتے، لیکن ہم چھوٹے شرک کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے کہ ہم دوسروں کو الزام دے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مرا تھا یا اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں، جو انسان خود ہی اپنی برائی کا باعث بنتا ہے یا اچھائی کا باعث بنتا ہے۔ قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آپ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی رات سبھی اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا بوجھ خود ہی لے کے آئے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے پاس آئے تھے، تو وہ اقرار کریں گے جی آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو یہ ثبوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے راہ حق بتانے کے لیے جو ہے کتابیں بھی بھیجی اور پیغمبر بھی بھیجے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے، ہمیشہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک حد تک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے قوم کو، اس پہ قحط بھی آئیں گی، اس پہ پریشانیاں بھی آئیں گی۔ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سدھرتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے۔ اور پھر خوشحالی میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگ ان کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں، حکمراں بن جاتے ہیں، جو ان کو جو ہے پھر جو ہے ان کو برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ان کی جو ہے مشکلات میں ان کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس پہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ بھی ایسے احکام اور ایسی بے حیائیاں ملک میں جگہوں پہ پھیل جاتی ہیں کہ قوم کی تباہی کا ذمہ دار ہوتی ہیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں جاتا ہے، ہمیشہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، یعنی زندگی میں جلدی سب کچھ زندگی میں چاہتا ہے، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں جو کچھ بھی دینا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسے کے لیے صحیح کرنی چاہیے، یعنی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے وہ اس کے لیے کوشش کرے، اور ہو وہ مومن، اور شرط یہی ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا اللہ پر پورا بھروسہ، پورا ایمان ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی وہ جو ہے شریک نہ کر رہا ہو، تو ایسے ہر شخص کی صحیح جو ہے وہ مشکور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کی ہر صحیح کی، جس نے چاہے وہ چھوٹی سی کوشش ہو چاہے وہ بڑی سی کوشش ہو، اسی کے مطابق جو ہے اس کو اجر دیا جائے گا۔ ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں زمان عزیز دیے جا رہے ہیں، یعنی جو کافر مشرک ہے ان کو بھی اور جو ایمان والے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بس ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں دوسرے رکوع تک، انشاءاللہ پھر ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے کہ اب یہ جو ہے نا اس پہ پورے پوائنٹس آ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان سارے پوائنٹس کو۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ نے بات کرنی ہے نا؟ ہاں سسٹر، میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ سسٹر نائلہ جو ہیں وہ یہاں پر رمضان کا پروگرام کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو جو ہے کچھ ڈونیشن کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ جو ہے اگر کچھ ڈونیشن دے سکتے ہیں، میں نے تو لکھا ہے اس پہ واٹس ایپ پہ کہ $10 تک کا آپ دیں یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے جو کر رہی ہیں۔ اس پہ سارے غیر مسلم بھی آئیں گے اور مسلمان بھی آئیں گے، سبھی لوگ اس میں شامل ہوں گے، ہر شعبہ طبقہ فکر کے لوگ اس کے اندر ہوں گے، تو ہمیں جو ہے ان اچھے کام